بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اگر اللہ سے بات کرنا چاہتے ہو تو نماز پڑھو، اور اگر چاہتے ہو کہ اللہ تم سے بات کرے تو قرآن پڑھو۔ اپنی جوانی کے دھوکے میں مت آنا کہ یہ عن قریب ہم سے لے لی جائے گی۔ تمام گناہوں کی اصل 3 چیزیں ہیں۔ نمبر 1 حرص، 2 حسد، 3 تکبر۔ خوشیاں بانٹنے سے ہی سچی خوشی حاصل ہوتی ہے۔ ضروریات زندگی کو محدود رکھو گے تو ہمیشہ خوش و خرم رہو گے۔ کعبے کے چکر لگانے سے لوگوں کو دیے ہوئے چکر معاف نہیں ہوتے۔ انسانوں میں سب سے اچھا انسان وہ ہے جس کے اخلاق اچھے ہوں۔ انسان کے دل کا زنگ 3 چیزوں سے صاف ہو جاتا ہے۔ نمبر 1 تلاوت قرآن کی کثرت، 2 ذکر الہی کی کثرت، 3 موت کے ذکر کی کثرت۔ وہ شخص جنت میں نہ جائے گا جس کا پڑوسی اس کے تکلیف دینے سے محفوظ نہ ہو۔ سچائی ایک ایسی دوا ہے جس کی لذت کڑوی مگر تاثیر میٹھی ہے۔ ہر ایک چیز کے لیے صفائی کی چیز ہوتی ہے۔ دل کی صفائی کی چیز اللہ کا ذکر ہے۔ محبت سے آنگن سجاتی ہیں وہ، دکھی دل کو ہنسنا سکھاتی ہیں وہ۔ تھکاوٹ ہو جب روح اور جسم کی تو ماں باپ کے سر دباتی ہیں وہ۔ جاہلوں کی صحبت سے پرہیز کرو، ایسا نہ ہو کہ وہ تمہیں بھی اپنے جیسا بنا لیں۔ بھوکے مسلمان کو کھانا کھلانا رحمت کو اپنے اوپر واجب کرنے والے اعمال میں سے ہے۔ لوگوں کو ایسے معاف کرو جیسے تم اللہ سے امید رکھتے ہو کہ وہ تم کو معاف کر دے۔ اگر تم نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت سے منہ پھیرا تو تمہارا ٹھکانہ جہنم ہے۔ جنت 2 قدم پر ہے، پہلا قدم نفس پر اور دوسرا قدم جنت میں ہوگا۔ منافق کی 4 نشانیاں ہیں۔ نمبر 1 وعدہ خلافی، 2 امانت میں خیانت، 3 گالی دینا، 4 جھوٹ بولنا۔ غافلوں میں ذکر خدا کرنے والے کی مثال سوکھے پودوں میں سبز گھاس کی سی ہے۔ بے شک دلوں میں برے خیالات آتے ہیں مگر عقل و دانش اور اللہ کا فضل و کرم انسان کو ان سے دور رکھتے ہیں۔ جس چیز کو زیادہ پینے سے نشہ پیدا ہوتا ہے اسے تھوڑا پینا بھی حرام ہے۔ دنیا میں عزت کا سبب مال ہے اور آخرت میں عزت کا مدار اعمال پر ہے۔ جھوٹے ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ سنی سنائی باتیں لوگوں سے کہتا پھرے۔ جو مصیبت اللہ سے دور کر دے وہ سزا، اور جو قریب کر دے آزمائش ہے۔ جس کے سینے میں کچھ قرآن نہیں وہ ویرانے مکان کی مانند ہے۔ جو شخص اللہ سے نہیں ڈرتا اس کے لیے دونوں جہانوں میں امان نہیں۔ دنیا کا غم دل میں تاریکی لاتا ہے اور آخرت کی فکر دل میں نور پیدا کرتی ہے۔ آپس میں مصافحہ کرو، دل کا کینہ جاتا رہے گا۔ تحفہ دیا لیا کرو، محبت پیدا ہوگی، عداوت نکل جائے گی۔ دنیا کی ہر چیز کی حفاظت کرنی پڑتی ہے مگر علم ایک ایسی چیز ہے کہ وہ تمہاری حفاظت کرتا ہے۔ محتاج اور مسکین کی پرورش کرنے والا اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے کی طرح ہے۔ سچا مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ وہ شخص کیسے تکبر کر سکتا ہے جو مٹی سے بنا ہو، مٹی میں ملنے والا ہو اور مٹی میں کیڑے مکوڑوں کی غذا بننے والا ہو۔
گناہگار جب توبہ کے لیے اللہ کو پکارتا ہے تو اس سے پیاری کوئی آواز نہیں ہوتی۔ تم میں بہترین شخص وہ ہے جو خود قرآن کی تعلیم حاصل کرے اور دوسروں کو قرآن کی تعلیم دے۔ خاموشی ہر مصیبت کا علاج ہے، لیکن ظلم کے خلاف آواز اٹھانا بہترین عمل ہے۔ دو چیزیں منافق میں نہیں ہوتی، نمبر 1 نیک اخلاق، نمبر 2 دین کی صحیح سمجھ۔ جو شخص نرمی سے محروم کر دیا گیا وہ بھلائی سے محروم کر دیا گیا۔ سچ بولنا نیکی ہے اور نیکی جنت میں لے جاتی ہے۔ جھوٹ بولنا فسق و فجور ہے اور فسق و فجور دوزخ میں لے جاتا ہے۔ ہمیشہ سچ بولو تاکہ تمہیں قسم کھانے کی ضرورت نہ پڑے۔ انسان گناہ کرنے کی وجہ سے جہنم میں نہیں جاتا، بلکہ گناہ پر مطمئن رہنے اور توبہ نہ کرنے کی وجہ سے جہنم میں جاتا ہے۔ بے شک صدقہ کے ذریعے سے اللہ عمر بڑھا دیتا ہے اور بری موت کو دفع فرماتا ہے۔ آپ کے لیے جو لوگ کام کرتے ہیں ان کے ساتھ ہمیشہ احسان کرو اور ان کے ساتھ اچھے سے رہو۔ جو شخص کل اپنی موت کا دن سمجھتا ہے اسے موت آنے سے کوئی تکلیف نہیں ہوتی۔ اپنی زبان سے وہی بات کہو جو تمہارے دل میں ہے، اللہ ہر چیز کو جانتا ہے۔ آخرت میں کسی عمل کے قبول ہونے کے لیے ضروری ہے کہ وہ عمل ایمان کے ساتھ کیا جائے۔ عبادت ایک تجارت ہے جس کی دکان تنہائی، مال پرہیزگاری اور نفع جنت ہے۔ جس نے ایک بالشت زمین ظلم کے طور پر لے لی، قیامت کے دن 7 زمینوں سے اتنا ہی حصہ توق بنا کر اس کے گلے میں ڈالا جائے گا۔ 3 رشتے 3 وقتوں میں پہچانے جاتے ہیں، 1 اولاد بڑھاپے میں، 2 دوست مصیبت میں، 3 بیوی غربت میں۔ حجاب ایک عورت کی عظمت کو اس طرح بڑھاتا ہے جس طرح غلاف کعبے کی شان کو دوبالا کرتا ہے۔ خدا کے دشمنوں کے ساتھ محبت کرنا خدا سے دشمنی رکھنے کے برابر ہے۔ درود شریف کا ورد مومن کے گناہوں کو اس طرح مٹاتا ہے کہ اتنی تیزی سے پانی بھی آگ کو نہیں بجھا پاتا۔